السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ النور کی آیت نمبر 60 اور 61 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ اور گھروں میں بیٹھے رہنے والی وہ بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی کوئی خواہش نہیں، ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے اوپر کے کپڑے اتار رکھیں جبکہ زینت کو ظاہر نہ کر رہی ہوں، اور ان کا اس سے بھی بچنا ان کے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں بوڑھی عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایسی بوڑھی عورتیں جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہو اور ان سے اولاد پیدا ہونے کی امید نہ رہی ہو، اور عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں نکاح کی کوئی خواہش نہ ہو، تو ان پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ اپنے اوپر کے کپڑے یعنی اضافی چادر وغیرہ اتار کر رکھتے جبکہ وہ اپنی زینت کی جگہوں مثلاً بال، سینہ اور پنڈلی وغیرہ کو ظاہر نہ کر رہی ہوں، اور ان بوڑھی عورتوں کا اس سے بھی بچنا اور اضافی چادر وغیرہ پہنے رہنا ان کے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔
مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حکم ایسی بوڑھی عورتوں کے لیے ہے جنہیں دیکھنے سے مردوں کو شہوت نہ آئے۔ اگر بڑھاپے کے باوجود عورت کا اتنا حسن و جمال قائم ہے کہ اسے دیکھنے سے شہوت آتی ہو تو وہ اس آیت کے حکم میں داخل نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب کسی کام میں فتنے کا اندیشہ باقی نہ رہے تو شریعت اس کے حکم میں سختی ختم کر دیتی ہے اور اس کے معاملے میں آسان حکم اور کچھ رخصت دے دیتی ہے۔ البتہ اس رخصت و اجازت کے باوجود تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے اسی سابقہ حکم پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ آیت نمبر 61 میں ارشاد ہے، دوست کے یہاں تم پر آیت نمبر 61 میں ارشاد ہے، اندھے اور لنگڑے اور بیمار پر کوئی پابندی نہیں اور تم پر بھی کوئی پابندی نہیں کہ تم کھاؤ اپنی اولاد کے گھروں سے یا اپنے باپ کے گھروں یا اپنی ماں کے گھر سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کے چابیاں تمہارے قبضے میں ہیں یا اپنے دوست کے گھر سے۔ تم پر کوئی پابندی نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، یہ ملتے وقت کی اچھی دعا ہے۔ اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ کلمہ ہے۔ اللہ یوں ہی اپنی آیات تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کو جاتے تو اپنے مکانوں کی چابیاں نابیناؤں، بیماروں اور اپاہجوں کو دے جاتے جو ان عذروں کے باعث جہاد میں نہ جا سکتے، اور انہیں اجازت دیتے کہ ان کے مکانوں سے کھانے کی چیزیں لے کر کھائیں۔ لیکن وہ لوگ اس خیال سے اسے گوارا نہ کرتے کہ شاید یہ ان کو دل سے پسند نہ ہو، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں اس کی اجازت دی گئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اندھے، اپاہج اور بیمار لوگ تندرستوں کے ساتھ کھانے سے بچتے کہ کہیں کسی کو نفرت نہ ہو، اس آیت میں انہیں تندرستوں کے ساتھ کھانے کی اجازت دی گئی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جب کبھی اندھے، نابینا اور اپاہج کسی مسلمان کے پاس جاتے اور اس کے پاس ان کے کھلانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو وہ انہیں کسی رشتہ دار کے یہاں کھلانے کے لیے لے جاتے۔ یہ بات ان لوگوں کو گوارا نہ ہوتی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آیت کے اس حصے سے اور تم پر بھی کوئی پابندی نہیں، آیت کے اس حصے سے 11 مقامات ایسے بتائے گئے جہاں سے کھانا مباح ہے۔ نمبر 1، اپنی اولاد کے گھروں سے، کیونکہ اولاد کا گھر اپنا ہی گھر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اسی طرح شوہر کے لیے بیوی کا اور بیوی کے لیے شوہر کا گھر بھی اپنا ہی گھر ہے۔ نمبر 2، اپنے باپ کے گھروں سے۔ نمبر 3، اپنی ماں کے گھر سے۔ نمبر 4، اپنے بھائیوں کے گھروں سے۔ نمبر 5، اپنی بہنوں کے گھروں سے۔ نمبر 6، اپنے چچاؤں کے گھروں سے۔ نمبر 7، اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے۔ نمبر 8، اپنے ماموں کے گھروں سے۔ نمبر 9، اپنی خالاؤں کے گھروں سے۔ نمبر 10، اس گھر سے جس کی چابیاں تمہارے قبضے میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد آدمی کا وکیل اور اس کے معاملات کے انتظامات پر مامور شخص ہے۔ نمبر 11، اپنے دوست کے گھر سے۔ خلاصہ یہ کہ ان سب لوگوں کے گھر کھانا جائز ہے، خواہ وہ موجود ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ اجازت اس صورت میں جب کہ وہ اس پر رضامند ہوں، اور اگر وہ اس پر رضامند نہ ہوں تو اگرچہ وہ واضح طور پر اجازت دے دیں تب بھی ان کا کھانا کھانا مکروہ ہے۔ اور فی زمانہ تو یہی سمجھ آتا ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اور اجازت کے بغیر بالکل نہ کھائے، کیونکہ ہمارے زمانے کے حالات میں مادیت پرستی بہت بڑھ چکی ہے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آدمی اپنے کسی دوست کے گھر جائے اور صاحب خانہ گھر پر نہ ہو اور اسے اس کی دوستی پر کامل یقین ہو، نیز وہ آدمی جانتا ہو کہ اس کا دوست اس کے کھانے پر خوش ہوگا، تو وہ اپنے دوست کی اجازت کے بغیر کھا سکتا ہے، کیونکہ اجازت سے مراد رضامندی ہے، اور بعض لوگ صراحتاً اجازت دے دیتے ہیں اور اس اجازت پر قسم کھاتے ہیں، لیکن وہ دل سے راضی نہیں ہوتے۔ لہذا اگر قرائن کے ذریعے تجھ پر یہ ظاہر ہو کہ اسے تیرا کھانا پسند نہیں تو اس کا کھانا مت کھاؤ، کہ ایسے لوگوں کا کھانا کھانا مکروہ ہے۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے اسلاف کا تو یہ حال تھا کہ آدمی اپنے دوست کے گھر اس کی غیر موجودگی میں پہنچتا تو اس کی باندی سے اس کا تھیلا طلب کرتا اور جو چاہتا اس میں سے لے لیتا۔ جب وہ دوست گھر آتا اور باندی اس کو خبر دیتی تو اس خوشی میں وہ باندی کو آزاد کر دیتا، مگر اس زمانے میں یہ فیاضی کہاں، لہذا اب اجازت کے بغیر نہیں کھانا چاہیے۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ بنی لیس بن عمرو کے لوگ تنہا بغیر مہمان کے کھانا نہ کھاتے تھے۔ کبھی کبھی مہمان نہ ملتا تو صبح سے شام تک کھانا لیے بیٹھے رہتے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ، تم پر کوئی پابندی نہیں۔ آیت کے شان نزول سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مہمان نواز ہوا کرتے تھے۔ اسی مناسبت سے یہاں مہمان نوازی کے متعلق ایک دو حدیث بیان کریں گے۔ نمبر 1 حضرت ابو شریح کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے، ایک دن رات اس کا جائزہ ہے، یعنی ایک دن اس کی پوری خاطرداری کرے، اپنے مقدور بھر اس کے لیے تکلف کا کھانا تیار کرائے، اور ضیافت 3 دن ہیں، یعنی ایک دن کے بعد جو موجود ہو وہ پیش کرے، اور 3 دن بعد صدقہ ہے، مہمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اس کے یہاں ٹھہرا رہے کہ اسے حرج میں ڈال دے۔ دوسری حدیث حضرت ابو الاحواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ میں ایک شخص کے یہاں گیا، اس نے میری مہمانی نہیں کی، اب وہ میرے یہاں آئے تو اس کی مہمانی کروں یا بدلہ دوں؟ ارشاد فرمایا بلکہ تم اس کی مہمانی کرو۔ یہاں آیت میں مل کر کھانا کھانے کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے مل کر کھانے کے 3 فضائل ہم بیان کریں گے۔ نمبر 1 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل کر کھاؤ اور الگ الگ نہ کھاؤ، کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ دوسری حدیث ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے۔ ارشاد فرمایا تم الگ الگ کھاتے ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی جی ہاں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مل بیٹھ کر کھانا کھایا کرو اور کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے کھانے میں برکت دی جائے گی۔ تیسری حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ کھانا ہے جسے کھانے والے زیادہ ہوں۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے پھر جب گھروں میں داخل ہو، ارشاد فرمائیں کہ پھر جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، یہ ملتے وقت کی اچھی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے مبارک پاکیزہ کلمہ ہے۔ یہاں گھر میں داخل ہوتے وقت اہل خانہ کو سلام کرنے سے متعلق 2 شرعی مسائل ملاحظہ کریں۔ نمبر 1 جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے اہل خانہ کو سلام کرے اور ان لوگوں کو جو مکان میں ہوں بشرط یہ کہ وہ مسلمان ہوں۔
نمبر 2، اگر خالی مکان میں داخل ہو جہاں کوئی نہیں ہے تو کہے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علی اہل بیتی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مکان سے یہاں مسجدیں مراد ہیں۔ امام نقعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں کوئی نہ ہو تو کہے السلام علی رسول اللہ علیہ وسلم۔ ملا علی خیری رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف کی شرح میں لکھا کہ خالی مکان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اہل اسلام کے گھروں میں روح اقدس جلوہ فرما ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔